السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے خواب اور ان کی حقیقت سے متعلق۔ دیکھیں، ایک جو انسانی مراحل ہیں، مختلف انسانی جسم کا ایک نظام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اس کے مطابق خواب بھی بہرحال ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ جب یہ خواب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور نبوت کا 40واں حصہ ایک روایت میں اس کو قرار دیا گیا۔ یعنی یہاں سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کا کلام سننے اور اللہ سے جو ایک کنیکشن اور کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، ون آف دا وے تھا خواب۔ تو انبیاء علیہم السلام کا خوابوں کا معاملہ عام لوگوں سے ذرا مختلف ہے۔ یقینی طور پر ہمارے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہمارا ہر خواب سچا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا سورہ یوسف میں کہ عزیز مصر خواب دیکھا کرتا تھا اور متواتر اس کو وہ خواب آ رہا تھا، اور جب اس نے اس وقت کے جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے انہیں جمع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خوابیں ہیں، یعنی روٹین کا حصہ ہیں۔ خواب تو آتے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ حقیقت ہے کہ ہمارے دماغ کو بھی آرام کی ضرورت ہے اور ہمارے جسم کو بھی۔ جسم آرام کرنے میں کچھ وقت لیتا ہے، لیکن دماغ آرام کر کے فوراً فریش ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنا کام دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمارے دماغ کے جو حصے ہیں ان میں یعنی کانشیس اور سب کانشیس، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے بچپن میں ہوتی ہیں، کہیں ٹی وی میں دیکھا، کہیں نیوز دیکھی، کہیں کوئی لوگ جو ڈرامے دیکھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، وہ ساری جو میموریز ہیں وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ خواب کی صورت میں ہمیں ایک پوری کی پوری پکچر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی ہوتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رکھیے کہ ہر خواب سچا نہیں ہوتا، اس لیے ان کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اپنی صورتحال کو خود بھی دیکھنا چاہیے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کبھی کبھی کوئی اصلاحی خواب ہوتا ہے، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا اور مجھے پھر اس کی سزا مل گئی، یا میں نے یہ سٹیپ لیا اور اس کا مجھے یہ نقصان ہوا۔ وہم مت کریں، وسوسے دل میں مت لائیں، لیکن کبھی کبھار آپ اپنے خواب پر خود ہی غور کریں نیک نیتی کے ساتھ، تو اس میں کوئی انڈیکیشنز ہوتی ہیں، کہیں ہمیں کسی غلطی سے روکا جا رہا ہوتا ہے، کہیں ہماری مدد کی جا رہی ہوتی ہے، تو خود بھی جائزہ لینے کی کوشش کیجئے کہ آیا اس کا کوئی رزلٹ میرے سامنے آ رہا ہے۔ میں نے کوئی ظلم کسی پہ کیا، کوئی زیادتی کی، اپنے آپ کو ریکال کرتے ہیں، اپنی روٹین کو دیکھتے ہیں کہ کہیں ہم نے کسی کا حق مارا تھا جو اتنا برا خواب ہم نے دیکھا۔ اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے خواب میں مجھے اشارہ دے دیا اور میری اصلاح ہو گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ جانے میری کتنی سخت پکڑ ہوتی اور میں کتنا بڑا نقصان اٹھانے آگے اس کا نقصان اٹھانے لگتا، یا خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ کوئی برا خواب دیکھیں تو اپنے بائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ تھتکار دیں، مطلب جیسے کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ تھوک دینا۔ اب کئی دفعہ احادیث میں ایسی مثالی طور پر محاورتاً بات کہی جاتی ہے، مگر ہم اس کو ایگزیکٹلی سمجھ لیتے ہیں کہ تھوکنا ہے 3 مرتبہ، مطلب یہ کہ I really don't care کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان مجھے تنگ کر رہا ہے، شیطان میرے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ تو اعوذ باللہ 3 دفعہ پڑھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کی بری تعبیر سے بچائے رکھیے، اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اسے اپنے کسی محسن سے بیان کریں۔ اس کے سوا پھر بھی اگر کوئی اچھا یا برا خواب آپ کو بودر کر رہا ہے، آپ کے ذہن پہ سوار ہو گیا ہے، کئی دفعہ ہم خواب دیکھتے ہیں صبح اٹھ کر بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم اس کو سیریس نہیں لیتے، مگر کچھ خواب ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر ڈال دیتے ہیں، ہمیں متاثر کر دیتے ہیں، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہم سست ہو جاتے ہیں، ہم تھوڑے سے افسردہ ہو جاتے ہیں، سیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں کسی صحیح عالم دین سے جو مطلب مستند ہو، جس کا تقوی آپ کو پتا ہو، تو اس سے آپ اپنا خواب ڈسکس کریں تو انشاءاللہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے، آج کل ایسے لوگ ہیں وہمی بھی ہیں کہ وہ الٹا وہ سمجھتے ہیں آپ نے جان بوجھ کے اس کو پریشان، کیونکہ میں تو ان سب چیزوں کو بہت پریکٹیکلی دیکھتی ہوں۔
کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں ہمیں پریشان کرنے کے لیے اس نے بات کہہ دی، یا اس کو ہم سے کوئی حسد ہے، یا یہ اس کی اپنی ذاتی سوچ ہے. تو آپ کوشش کیجئے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا اس بندے سے ریلیشن کیسا ہے. اگر ہمارے اتنے قریبی ہیں، فرینک ہیں، ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تب ہم انہیں بتا سکتے ہیں. لیکن خواب تو اگین وہی خواب ہے، اور ہمارے خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا خواب سچا ہے. اس وجہ سے بلا وجہ کسی سے ایسی کوئی بات کہیں جس سے وہ اپسیٹ ہو جائے، پریشان ہو جائے اور وسوسوں میں پڑ جائے، اللہ نہ کرے پھر اس کے ساتھ کچھ برا ہو تو وہ ٹوٹلی آپ کو ہی بلیم کرنے لگ جائے. تو نہ بتانے میں ہی بہتری ہے. اگر اگین آپ کے اس کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، ایسا تعلق ہے، یا کچھ ایسے میٹرز تھے جو آپ بھی جانتے تھے اور پھر آپ کو کوئی اشارہ خواب میں مل جاتا ہے، تو آپ اس کو اعتماد میں لے کے ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر اس کی مرضی کہ وہ اس بات پر عمل کرے یا نہ کرے. دیکھیے صدقہ تو ہر چیز سے افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقات ترد البلایا، یہ جو صدقہ ہے یہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. وہم تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا ہی اچھا ہے. صدقہ تو ویسے بھی اچھی بات تھی. اگر آپ نے برا خواب دیکھا اور آپ نے صدقہ کر دیا تو چلیے اس بہانے آپ نے ایک نیکی کر لی، لیکن وسوسہ دل میں مت لائیں، وہم مت کریں. اور وسوسے اور وہم اور توہم پرستی یہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے پسند نہیں فرمایا اسے. تو صدقہ دے دیں کہ یا اللہ مجھے ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر آنے والی مصیبت سے دور رکھیے. اور صدقہ بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے کالا بکرا کاٹنا پڑے گا یا کالی مرغی صدقے میں دینی پڑے گی. انفیکٹ ہر نیکی صدقہ ہے. کچھ نیکی کر لیں، کسی کا بھلا ہو جائے، کسی سے حسن سلوک سے پیش آئیں، کسی کی مدد کریں، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کے لیے اور کوئی آسانی پیدا کر دی. ہر نیکی صدقہ ہے. اس نیت سے نیکی کریں کہ اللہ مجھے میرے خواب کی اچھی تعبیر عطا فرمائیں گے. دیکھیے یہ بہت بڑا ایک اور کمپلیکیٹڈ چیپٹر ہے، کالا جادو جس کو ہم کہا کرتے ہیں. جادو شیاطین کی طرف سے ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ اس کا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں فیبریکیٹڈ ہیں، من گھڑت ہیں. کالا جادو، بلیک میجک اور یہ وہ سب یہ ٹرم مسلم ٹرمز ہیں ہی نہیں. یہ غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے، ایجپٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے، یہود بہت زیادہ جادو ٹونے پر بلیو کیا کرتے تھے، انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیے. اور ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے مجھ پہ تو کالا ہی جادو ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں ڈھونگی اسپیشلی ان میں موسٹلی ایسے ہی ہیں، تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جب آپ کو کوئی وٹامن ڈی بھی آپ کا لو ہو جائے اور آپ کا آئرن ڈیفیشنسی بھی ہو جائے تو آپ کو یہی کہیں گے آپ پہ کالا جادو ہوا ہے، اور آپ بجائے اس کے کہ علاج کروائیں یا آپ جو ہے وہ کوئی اپنی غذا سے اس مسئلے کو حل کریں، آپ جادو ٹونے کے چکروں میں پڑتے ہیں. وہ ورس چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں. سم ٹائمز اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائشیں ہوتے ہیں، وہاں بھی ہم اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے کہ میری غلطی کیا تھی، میں اپنی اصلاح کروں، اللہ سے توبہ کروں. اگین میں نے جادو کے چکر میں پڑھ کے جو میرا رول تھا وہ میں نے نہیں اس کو پلے کیا. تو اس وجہ سے خیال رکھیے کہ جادو اگر آپ کے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس کا دور کرنے والا کون ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فلق، سورہ ناس عطا فرما دی. اگر ایسا کوئی خواب آئے، جادو ٹونے کے وسوسے آئیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے جو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ 3 مرتبہ دونوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر کر دم کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر شیطانی عمل سے، جادوؤں سے، ٹونوں سے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے.